السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایسے ریمارکس آئے جس پر انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس پر ارشاد بھٹی نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس پر بڑا زبردست تجزیہ پیش کیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نااہلی یہ جو سنا جا رہا ہے، یہ ظاہر میاں محمد نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچے گا۔ 7 رکنی بینچ جو بیٹھا ہے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو خود بھی احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ مت سمجھا جائے کسی ایک جماعت کی حمایت کا۔ ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ جب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سر پر ہے، فیصلہ جلدی کرنا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ الیکشن کے بعد فیصلہ کر لیں۔ نااہلی ہے نا، نااہلی ختم کرنی ہے نا، ایک ونس فار آل ایک مسئلہ حل کرنا ہے، تو یہ آئینی مسئلہ الیکشن سے پہلے کیوں؟ الیکشن سے پہلے کون ہے جو ان سے افیکٹ ہوتا ہے؟ یہ ان کے لیے نہیں ہے، تو الیکشن کے بعد کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کل ایک سپریم کورٹ ایک اور پھر الیکشن ایکٹ میں کس نے ترمیم کی تھی؟ جعلی اور ادھوری اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی۔ قاضی صاحب آج آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کہاں تھے جب پنجاب اور کے پی میں آئین ٹوٹ رہا تھا؟ تو یہ ایک دوسرا مجھے سمجھ نہیں کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں اگر یہی قوانین ہوتے 2002 میں تو قائد اعظم بھی نائل ہوتے۔ بھائی، قائد اعظم پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے تھے، قائد اعظم سپریم کورٹ میں جعل سازی کرتے تھے، قائد اعظم قطری خط، ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فاؤنٹ، اور جو قائد اعظم کی منی ٹریل نہیں گم ہو گئی تھی، قائد اعظم کے بچے ارب پتی تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، قائد اعظم کہاں سے آ گئے؟ پھر وہ اچھے کہتے ہیں شکر الحمدللہ یہ آرٹیکل 1F کی اہلیت کا معیار ججز کے لیے نہیں۔ بھائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں ہیں اس پہ پورے اترتے، اور ڈکٹیٹر کی شک ہے تو 40 سال اس کے پیچھے کئی حکمران ڈیموکریٹ گئے، انہوں نے بدلی کیوں نہیں؟ کیوں اگر آپ نہیں سمجھتے؟ اور پھر یہ کیا حکمران کو سچا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکمران کو ایماندار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکمران کو دیانتدار نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر ایک حکمران سچا نہ نکلے، ایماندار نہ نکلے، دیانتدار نہ نکلے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، 5 سال بعد پھر ایک ملک اس کو سونپ دیں، آپ گھر میں کوک رکھیں، سیکیورٹی گارڈ رکھیں، نوکر رکھیں، وہ چوری کرے تو، اور پھر دوسری پھر آج انہوں نے دیکھیں حل کیا نکالا ہے، میں حیران ہو گیا ہوں۔ سارے معاملے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب فرما رہے ہیں قرآن پاک میں بتایا گیا کہ انسان کا رتبہ بہت بلند ہے، انسان برا نہیں ہوتا، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، کسی کو تاحیات نائل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ 62(1F) انسان کو برا کہہ رہا ہے، اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو معافی مل سکتی، تو پھر جیلوں میں جائیں نا فائز عیسیٰ قاضی صاحب، ساروں سے کہیں، وہ بھی بیچارے بے گناہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے، دوسرے ملزم کرے، جو اس کا مطلب ہے جو قتل کرتا ہے ایک توبہ کرے چھوڑ دو، جو ریپ کرتا ہے توبہ کرے چھوڑ دو، اور پھر یہ انفرادی ہے، یہ ملک کا آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو جس بندے کے ملک چھوڑ دیجئے، نواز شریف صاحب چھوڑ دیجئے، کوئی بھی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ وہ معاشرہ ہے جس یہاں رنگے ہاتھوں پکڑے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ساڈا تو جڑا بندہ بابا ہوتے ہی ہے۔ اس معاشرے میں آپ ایک بندے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور آپ نے ایک لائیو سمجھائی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو درمیان میں نہ لاؤ، خبردار اس کیس میں اسلام کو لائے، دوسری طرف اسلام کی اب قرآن کی مثالیں دے رہے ہیں۔ جو بندہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، جو پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے، جو سپریم کورٹ میں جعل سازی کرے، جو کہے، آج عدالتوں کو جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا، اب ہم بھی مان رہے ہیں کہ بھئی ہاں واقعی ہمیں کیا، جیسے بھی آپ کا جو بندہ ایک مرتبہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، جو اس کو 5 سال بعد پھر آپ موقع دے رہے ہیں کہ پھر سے آئے اور پھر سے لوٹے اور پھر سے پھوٹے۔ تو یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑی چیئر پہ، جسٹس کی چیئر پہ بیٹھے ہیں، اور ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جو تپش برداشت نہیں کر سکتا وہ کچن میں ہی نہ کھڑا ہو، ایک طرف سے فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بزدل آدمی سپریم کورٹ نہ جائے، اس کا مطلب ہے وہی جائے جو ہر کوئی اپنا کرے، میں تپش برداشت نہیں کر سکتا، مجھے عدالت نہیں جانا، چڑھائیاں کر دو۔ آپ بات کرتے ہیں اوپر سے کہ ہمارا جو میرا کیا، میرے بچوں پر بھی الزام ہے، میں گھر چلا جاؤں گا، اور پھر بات کرتے ہیں ایک پیسے کا دھیلے کا حساب ہے میرے پاس، پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب اسپیکر ہماری 7 نسلیں حاضر ہیں، ان کا احتساب حاضر ہے، پھر آپ اوپر سے قانون بدل لیتے ہیں۔ پہلے سارے چھوٹے ٹی ٹی والے چھوٹے کس وجہ سے؟ بغیر کیس چلے، نیب ترمیم کر لی، اب مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے نیب بدلا اور چھوٹ گئے، جس دن وہ فرد جرم عائد ہونی تو اس دن وزیر اعظم بن گئے۔ ایف آئی اے میرے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے چلتی ہے، حکومت مدعی سرنڈر کر گیا تو یہ بری ہوئے ہیں، میرٹ پہ بری نہیں ہوئے، نیب سرنڈر کر گیا بری ہوئے۔ ماشاءاللہ وہ جو پورا ایک، یعنی آپ کوئی جھوٹ کو ایویڈنس ہی نہیں سمجھتے سر۔ میں تو کہتا ہوں جو میرا حکمران ہے، جو پورے قوم کو لیڈ کرتا ہے، جو سارا پورے ملک کو لے کے چلتا ہے، وہ اگر جھوٹا نکلے۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ تاحیات نااہلی اسلام کے خلاف ہے۔
اس میں یہ حدیث بھی تو کوٹ کی جا سکتی ہے کہ جب ایک قبیلے کے جوان نے چوری کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس نے معافی مانگی اور اس کے قبیلے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک چوری کرنے پر اتنی بڑی سزا مقرر کی گئی ہے تاکہ لوگ دوسروں کے مال و دولت پر ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ یہاں پر سوال ایک انسان کی چوری کا یا ایک انسان کے مال و دولت پر ڈاکہ ڈالنے کا نہیں ہے، بلکہ 25 کروڑ عوام کی مال و دولت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ناظرین، 25 کروڑ عوام کا مجرم نواز شریف اربوں روپے کی کرپشن کر کے چوری کر کے آج اپنی فیملی کو لندن میں عیاشی کروا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ اگر اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کی روح سے نواز شریف کے صرف ہاتھ نہیں کاٹے جاتے بلکہ انہیں اور بھی اس سے بھی زیادہ کڑی سے کڑی سزا دی جاتی۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو توبہ کا کانسیپٹ دیا کہ جو انسان معافی مانگ لے اسے بخش دینا چاہیے، اس پر ارشاد بھٹی نے بڑے معقول دلائل دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح تو اگر کوئی انسان مرڈر کر لے اور اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، یا کوئی اور انسان چوری کرے یا کوئی بڑا جرم کرے اور وہ اس کے بعد توبہ کر لے تو کیا اسے معاف کر دینا چاہیے؟ اسلام میں توبہ کا کانسیپٹ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور توبہ گناہوں پر ہوتی ہے، جرائم پر نہیں ہوتی۔ ناظرین، جب انسان کے جرائم اتنے زیادہ ہوں، اس کے شواہد اور ثبوت بھی سب کے سامنے ہوں اور سب جانتے ہوں کہ یہ کتنا بڑا مجرم انسان ہے، وہ انسان جب اللہ سے توبہ کرے گا تو شاید ہو سکتا ہے اللہ پاک اسے معاف کر بھی دے۔ لیکن ریاستی قانون کے مطابق اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے تو اس کو اس کے حصے کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو پھر اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جرائم کی مختلف سزائیں بھی مقرر کی تاکہ جرائم پیشہ لوگ سزا کے ڈر سے جرم نہ کریں۔ اسی لیے نواز شریف نے جو جرائم کیے ہیں انہیں ان کی سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔